جمعیت علماء بہار کے صدر محترم، بطور خاص میرے انتہائی مشفق اور محسن اور مربی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا اتنا ممنون اور مشکور ہوں کہ الفاظ نہیں۔ کم سے کم مہینے میں حضرت مفتی صاحب مجھ جیسا ایک طالب علم کو 10 مرتبہ تو مفتی صاحب فون کرتے ہیں، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ 20 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ جو جمعیت کی ہدایت ہوتی ہے اس کو چھوڑ کے صرف خیریت کے لیے۔ اللہ مفتی صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ حضرات خوش نصیب ہیں کہ ایک چھوٹے سے پروگرام میں، بلاک لیول کے پروگرام میں ہم نے پرسوں دعوت دی۔ میں کھیت میں تھا اور الحاج بزل الرحمان صاحب سرپرست محترم تشریف رکھتے ہیں، میرے ذہن میں تھا اور سرپرست محترم نے میسج کیا کہ مفتی صاحب کو دعوت دیجئے۔ میں نے وہیں سے فون لگایا، بولے کہ ابھی دہلی سے آیا ہوں لیکن آپ کی دعوت ہے تو ہم ارریہ آ جائیں گے۔ اور جس وقت ارریہ کے لوگ ارریہ نہیں آنا چاہ رہے تھے، جوکی کے لوگ اور پنچایت کے لوگ یہاں آنے میں ٹھنڈ سے کترا رہے تھے، مفتی صاحب کشن گنج سے رخت سفر باندھ چکے تھے۔ میں سب سے پہلے اس اسکول کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھائی نثار صاحب کدھر ہیں؟ اسکول کے ڈائریکٹر نثار بھائی یہاں اسٹیج پہ آ جائیں، اب اخیر میں آ جائیں۔ لوگ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ زندہ دل اسکول کا ڈائریکٹر۔ ہم لوگوں نے آج سے 20-25 دن پہلے ایک نظام بنایا کہ پروگرام ہوگا، مسجد کھوجی، پھر دوسری مسجد کھوجی، یہ کھڑے ہو کر کے پہنچ گئے ہم لوگوں کے درمیان۔ نثار بھائی یہاں تشریف لائیں، میرے پاس آئے، یہاں کرسی آگے کریں۔ نثار بھائی پہنچ گئے کہ مفتی صاحب ہمارے اسکول میں پروگرام کریے جمعیت کا، ہم مہمانوں کا استقبال کریں گے، ہم مہمانوں کو کرسی پہ بٹھائیں گے۔ اس بندے نے کہا کہ میں پھول لے کے کھڑا رہوں گا، علماء کے قدم میرے اسکول میں آئیں گے، ہماری تقدیر اور قسمت بدل جائے گی۔ لوگوں آج 13 پنچایت کے لوگ ہم یہاں ہیں، ہم تقریر اور جلسہ ہرگز نہیں کرنا چاہتے۔ 2 اور 3 گھنٹے سے آپ بیٹھے ہیں، آپ کا یہ 3 گھنٹہ بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ زندہ ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ آپ میں غیرت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ارریہ کے لوگ، جوکی کے لوگ، جوکی کے 26 میں سے 13 پنچایت کے لوگ قوم کے لیے، ملک کے لیے، ملت کے لیے، مدرسوں کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے، غریب کے لیے، یتیم کے لیے، بے سہارا کے لیے، مسکین کے لیے، بیواؤں کے لیے، مسلم کے لیے، غیر مسلم کے لیے، چمار کے لیے، مسر کے لیے، گوڑھی کے لیے اور کوڑھی کے لیے سب کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، اسی لیے آج یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم قوم سے نا امید نہیں ہیں، اس قوم کو صرف جگانے والی جماعت چاہیے۔ ہم قوم سے پر امید ہیں۔ آج ضلع ارریہ میں پہلی مرتبہ، اور اگر میں کہوں کہ پورے صوبے بہار میں پہلی مرتبہ، ایک ضلع کے ایک بلاک کے 13 پنچایت کی جمعیت اکٹھا ہو کے ورکشاپ کر رہی ہے۔ آپ تاریخ رقم کر رہے ہیں، میں دل سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیے گا اور سچے دل سے یاد رکھیے گا، آج ملک کے حالات بھی خراب ہیں اور ملت بھی متعدد بیماریوں اور خرابیوں میں اندر ناسور کینسر کی طریقے سے گھستی چلی جا رہی۔ آج آپ کو یہاں اس لیے نہیں بلایا گیا ہے کہ آپ کو تقریر سنایا جائے، آپ کے سامنے میں جلسہ رکھا جائے، آپ کا پروگرام رکھا جائے اور آپ کو یہ کہا جائے کہ فلاں بات فلاں بات فلاں بات۔ 4 عنوان پہ آج کا پروگرام تھا۔ پہلا عنوان اصلاح معاشرہ کے تحت جہیز اور نشہ مخالف مہم، دوسرا عنوان دینی تعلیمی بورڈ کے تحت مکاتب کا قیام، تیسرا عنوان مدارس اسلامیہ کے طلبہ کے درمیان جمعیت اوپن اسکول کا آغاز، اور چوتھا ایجنڈا ہمارا تھا ملت فنڈ کا قیام۔ چاروں ایجنڈے پہ ساری تفصیلات اور گفتگو اور باتیں آپ کے سامنے میں آ چکی ہیں، اور ایک آواز پہ یہ سارے علماء اور معززین آپ کے درمیان ہیں۔ 10 مکھیا ہیں، 10 سرپنچ ہیں، ہمارے بھائی نسیم صاحب، نسیم الدین صاحب پنچایت بھگوان پور جمعیت کے ابھی ذمہ دار
परसों मुंतखब किए गए। इस प्रोग्राम के लिए 3 दिन पहले ऐलान हुआ तो सरपंच साहब 3 दिन से अब तक 3 मरतबा मुझे फ़ोन कर चुके कि मुफ्ती साहब कब जमीयत का प्रोग्राम होगा, हम पूरे पंचायत के साथ वहाँ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। आप हजरात यहाँ आए हैं, आपको जो दावत दी गई है, आपका पहला काम ये है कि अपने आप को मुर्दा न समझें, अपने आप को जिंदा समझें। कौम ने कसम खा लिया है खुदकुशी करने के लिए, कौम ने कसम खा लिया है हम जुआ खेलेंगे, कौम ने कसम खा लिया है हम रिश्वत खाएंगे, कौम ने कसम खा लिया है कि हम सूद खाएंगे। मुसलमान समाज ने यह तय कर लिया है कि हम जहेज में बगैर बारात के नहीं जाएंगे। मेरे समाज ने तय कर लिया है हम लूटेंगे, हम घसूटेंगे, हम बेईमानी करेंगे, हम बदअखलाकी करेंगे, हम चोरी करेंगे, हम नशा करेंगे, समाज को बर्बाद करेंगे। आप जमीयत के प्लेटफॉर्म से आपको बुलाया गया है, आप कसम खाइए कि हम कौम को सुधार के रहेंगे। आपको सुधरना है, हम सुधरेंगे, कौम सुधरेगी। आज जमीयत के 13 पंचायत को इसलिए बुलाया गया है, आप अपनी काउंसलिंग करिए कि आप सुधरिएगा कि नहीं सुधरिएगा, मैं सुधरूंगा कि नहीं सुधरूंगा। तैयार है क्या हम लोग? हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हमारी काउंसलिंग पहली होनी चाहिए, मेरा जज्बा पहले होना चाहिए, मेरा हाथ पहले होना चाहिए। आप कसम खाइए कि हम बगैर जहेज के शादी करेंगे, आप कसम खाइए। तैयार है क्या? तैयार हैं। तमाम 13 पंचायत के लोग कसम खाइए कि जमीयत के कारकुन अपने घर से, अपनी जात से, अपनी फैमिली से, अपने आंगन से, अपने बेटे, भाई, बहन, पोते, नवासे से तहरीक का आगाज करेंगे। तैयार है क्या? इंशाअल्लाह। नशा के बारे में हम क्या बताएं आपको? हैरत हो जाएगी, माफ करिएगा। मैं जिस गांव का तस्करा करना चाहता हूं उस गांव के जिम्मेदार लोग तक मौजूद हैं, मुखिया जी लोग हैं, माफ करिएगा। परसों रात में 2 चोर मोटरसाइकिल लेके बड़े बैग में, स्कूल वाला लगता है न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल का बैग है, अंग्रेजी शराब की बोतल 11 बजे रात में हमारे दरवाजे पे गाड़ी और बोतल फेंक के भाग रहा था। हमारे भतीजे हैं यहाँ, हाफिज रागिब नोमानी, और एक भतीजा है जो आज आया नहीं। जब शीशी टकराई दीवार से तो तेज आवाज हुई। हमारे दोनों भतीजों ने जितना स्पीड में चोर भागा उससे तेजी इन दोनों भतीजों ने उनको पकड़ा। हम भी घर से निकले, मेरी बेटी ने फोन किया, और जब जाके हम पकड़े, मुखिया जी के हवाले किया। आपको हैरत हो जाएगी, आपको हैरत हो जाएगी। मुझको तो सिर्फ ज़माने जाहिलियत का दौर याद आ गया, जब लोग शराब पे टूट पड़ते थे। बगैर शराब के किसी की दस्तरखान नहीं सजती थी, किसी की दावत नहीं होती थी। जब वो डिग्गी को हम लोगों ने खोला और शराब की शीशियां जमा करने के लिए हमने कोशिश की, तो हमारे अररिया के नौजवान इस तरह से टूट पड़े, ऐसा लग रहा है कि रिलीफ का माल बट रहा है। और बेशतर लोग चोर का साथ देने के लिए तैयार थे, शराबियों का साथ देने के लिए तैयार थे। जब मैंने यह समझा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, मुझको भी ये नौजवान पीस देगा, तो मैंने फौरन एसपी को फोन किया 11 बजे रात में कि सर ऐसा मसला है। हमारे यहाँ के बहुत से नौजवान आए, एसपी साहब ने प्रशासन भेजा, टीम आई, शराबी माफिया को भेजा गया, और यही नहीं कि भेजा गया, हमें धमकियां दी गई और हमें कहा गया कि अब तुम्हारा टारगेट होगा। हम अहद करते हैं, मेरा टारगेट कोई चोर या डाकू क्या करेगा। मैं कौम के लिए उस वक्त तक लड़ूंगा जब तक आखिरी सांस मेरी चलेगी। कौम की भलाई के लिए, मुल्क की तामीर के लिए, मिल्लत की तश्कील के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। तड़प तड़प के, रो रो के, पानी का घोट मांग मांग के इंशाअल्लाह इस कौम की बुराइयों के खिलाफ लड़ता रहूंगा। समाज के लोगों, मेरी कलाई चोर पकड़े,
میری کلائی مکھیا پکڑے، میری کلائی سرپنچ پکڑے، میری کلائی شراب کا ڈیلر پکڑے، میری کلائی فوج مانگنے والا بے ایمان سماج کا اچکا اور لچا اور لفنگا 50 گاڑیوں کی بارات لے کے جانے والا، اس کا بھوج ہم کھائیں، اس کی بیٹی کی شادی میں ہم جائیں، اس کی بیٹی کی بارات میں ہم شرکت کریں، تو ایسی زندگی پہ مر جانا اچھا ہے، ایسے سماج میں جینا اچھا نہیں ہے۔ بہت عمدہ۔ کس لیے جیتے ہو؟ کس لیے زندہ ہو؟ کیوں سر پہ ٹوپی ہے؟ کیوں سر پہ امامہ ہے؟ کیوں پیشانیوں پہ داغ پڑ گئے سجدے کے؟ چلے جاتے جاتے، جماعت میں جاتے جاتے اور سماج کا کام کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، لیکن سماج آج قسم کھا چکا ہے برائیوں کے لیے۔ اس کے خلاف کون لڑے گا؟ اس کے خلاف کون لڑے گا؟ نبی آئیں گے، ولی پیدا ہوگا، جبرائیل آئے گا، ملائکہ آئیں گے، دلی کی ٹیم آئے گی، پٹنہ سے جماعت آئے گی، امیر صاحب آئیں گے، کون کھڑا کرے گا؟ سماج کو کون کھڑا کرے گا؟ سماج سسک رہا، بلک رہا ہے، سماج رو رہا ہے، بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، مائیں اور بہنیں پولیس اڈے پہ، پولیس اسٹیشن پہ، تھانے کے سامنے میں، بس کے اڈے پہ، ریل کے ڈبے میں بھیک مانگ رہی ہیں بیٹیوں کی شادی کے لیے۔ اس دامن کو کون پکڑے گا؟ اس ہاتھ کو کون روکے گا؟ بولو سماج میں کہاں سے لوگ آئیں گے؟ جمعیت علماء ہند نے دستک دی ہے کہ آپ کھڑے ہو جاؤ۔ دلی سے آواز لگی، پٹنہ سے آواز لگی، اپنے گاؤں کے لوگوں سے کام لینا پڑے گا، اپنے پنچایت کے لوگوں کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ ایک آدمی کا کام نہیں ہے۔ 17 کا سیلاب جس طرح آیا، چند لوگوں سے یہ باندھ نہ بن سکا، سبوں نے مل کے باندھ باندھا۔ آگ گھر میں لگتی ہے، ماسٹر کے گھر میں آگ لگے مفتی بجھانے جاتا، مولوی کے گھر میں آگ لگے ماسٹر بجھانے کے لیے جاتا، مکھیا کے گھر میں آگ لگتی امام صاحب بجھانے کے لیے جاتے، دشمن کے گھر میں آگ لگتی ہے دشمن بجھانے کے لیے جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ گاؤں کے جلنے کا مسئلہ ہے، ایک قوم کے لوگوں سماج کے جلنے کا مسئلہ ہے۔ میں اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو کون سماج کو بچائے؟ ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جمعیت علماء جو کہ 8 بلاک کے تحت جتنے لوگ 13 پنچایت کے لوگ آئے ہیں، میں آپ کی پیشانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، میں آپ کے جذبے کی قدر کرتا ہوں۔ میں سو جاتا ہوں، میں راستے میں سو جاتا ہوں، آپ میرے کلیجے پہ پاؤں رکھ کے چلیے، میرے سینے پہ پاؤں رکھ کے چلیے، لیکن خدا کی قسم اب مت سوئیے، سونے کا دن نہیں رہا۔ اے سماج کے لوگوں، بیٹیاں لوٹ رہی ہیں، عصمتیں میری بیٹیوں کی لوٹی جا رہی ہے، ہماری بیٹیاں غیروں کے ہاتھ بھاگ رہی ہے، سماج کی بیٹیوں کے لیے بھیک مانگا جا رہا ہے۔ آج سماج ایک منہ بولتی رسوائیوں کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ آج میں نے رات میں ایک پوسٹ پڑھا، ایک انگریز مورخ نے لکھا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا پوری دنیا کا، انگریز کا ایک مورخ لکھتا ہے میں مطالعہ کر رہا تھا پوری دنیا میں سب سے اچھی کتاب کون ہے، سب سے اچھی کتاب کون ہے، تو انگریز کا مورخ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کا مطالعہ اور تجربے کو نچوڑا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ اس پورے دھرتی پہ، کائنات پہ، ورلڈ میں قرآن مجید سے اچھی کوئی کتاب نہیں۔ مورخ آگے لکھتا ہے کہ میں نے ایک اور سوچا کہ اس پورے دھرتی پہ، پوری دنیا میں، پورے کائنات اور روئے زمین پہ سب سے اچھا سماج کون سا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلام مذہب سب سے اچھا سماج سمجھ میں آیا۔ مورخ لکھتا ہے کہ میں سوچا کہ سب سے بری قوم کون ہے، سب سے بدترین لوگ کون ہیں، سب سے ذلیل لوگ کون ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس کائنات اور دھرتی پہ سب سے بدترین مخلوق اس وقت جو روئے زمین پہ ہے وہ مسلمان ہیں، اس سے بدترین کوئی جماعت نہیں۔ اسلام سب سے اچھا، قرآن سب سے اچھا، لیکن مسلمان سب سے گھٹیا۔ اس سے بڑی رونے کی بات ہمارے سامنے میں کیا آ سکتی ہے؟ اے لوگو، جس قوم کی گواہی دشمن دے، جس قوم کی کتاب کی گواہی دشمن دے، اس قوم کے حق میں یہ روئے کہ یہ قوم کی کتاب اتنی اچھی، اس کا نظام اچھا، اور یہ قوم کیسی بن گئی، تو ہمارے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جمعیت علماء پنچایت
की टीम यहाँ जमा है, हम अपने मेहमान गिरामी को आपके सामने में पेश करना चाहेंगे। आपने इंतहाई सख्त ठंडक में आपके दरमियान, हमारे दरमियान हाज़िरी होकर हमारा हौसला बढ़ाया है। 3 घंटे से मेहमान मोहतरम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मुझे तकलीफ़ हुई आपको इतनी देर, कभी भी किसी जलसे में मैं बैठते हुए 15 साल से आपके साथ हूँ, कभी भी बैठते हुए नहीं देखा मैंने। तशरीफ़ लाए, वक्त इंतहाई महदूद, 20 मिनट में अपनी गुफ्तगू करके चले जाते हैं। आज उदाहाट के इस स्कूल में मास्टर निसार साहब, डायरेक्टर साहब, उनके तमाम असातिज़ा, प्रिंसिपल मौलाना इश्तियाक नदवी, उनके तमाम असातिज़ा, बड़े प्यारे बच्चे हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं। सारे बच्चे आपकी तैयारी के लिए 15 दिन, हफ्ता दिन, 10 दिन से मेहनत कर रहे हैं। इन बच्चों को दुआ दीजिए कि अल्लाह इन्हें सेहत, सलामती और आफियत अता फरमाए, कौम और मुल्क और मिल्लत का इन्हें जीता जागता मुजाहिद और गाजी और दीनदार बनाए, समाज का आईना और तस्वीर बनाए। आपसे आखिरी वादा में लेके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, यही बात कि हम यहाँ से जाए तो ये महसूस हो कि जमीयत उलमाए हिंद का दिल्ली दफ्तर एक एक पंचायत में है। जमीयत उलमाए हिंद का दिल्ली दफ्तर एक एक पंचायत में है। पंचायत का काम पंचायत को करना है, आपको किसी का मोहताज नहीं बनना है। एक हाथ से लेना है, एक हाथ से दे देना है। तैयार है आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? एक हाथ से लेना है, दूसरे हाथ से देना है। आपको सिर्फ डाकिया बन के, पोस्टमैन बन के जिंदगी गुजारना है। आपसे लेना और आपके पीछे खर्च करना है, यही मिल्लत फंड है। 50 मेंबर की क्या गिनती है? आप अल्लाह चाहेगा तो एक एक पंचायत में इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करिए। हम उम्मीद करते हैं कि अररिया के इस ब्लॉक के अंदर और इसको देख के पूरे जिले के अंदर एक एक पंचायत में 500 मेंबर बनेंगे इंशाअल्लाह। आप टारगेट लेके जाइए। आपके सामने में रात में मैंने 2 बजे रात तक निज़ाम बनाया है, 4 एजेंडे पे कैसे काम करना है। आपके सामने में किताबचा आपको पंफलेट की शक्ल में दिया गया है। क्या ज़रूरत थी ये तकसीम करने की? इसलिए तकसीम किया गया है कि पंचायत के सदर और सेक्रेटरी और पंचायत के तमाम अराकीन उस सिस्टम को पढ़िए, जाइए, पंचायत कीजिए, बैठक कीजिए, एक एक बिंदु समझाया गया है। अभी ये देखिए माना है, एक दीजिए मुझे, पंफलेट है कोई हाथ में है, ये पंफलेट है। इस पंफलेट के अंदर 4 एजेंडे को हमने तरतीबवार तकरीरें की जाती हैं और लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो किताबों में लिखी बातें होती है जब आप घर लेके जाएंगे तो आप उसे पढ़ेंगे, मुताला करेंगे। सारे टॉपिक पे 4 निकाती एजेंडे आज आपके हाथ में दिए गए हैं। आपको अपने पंचायत में बिस्मिल्लाह 4 काम से करना है। नंबर 1, इस्लाह मुआशरा में जहेज़ और नशा के खिलाफ तहरीक चलाना है। जहेज़ और नशा के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए पहला काम अपनी ज़ात से तय करना है कि हम जहेज़ नहीं लेंगे, हम नशा नहीं करेंगे। क्या इस एजेंडे पे तैयार हैं सब लोग? क्या करेंगे आप? अभी एक आपके ब्लॉक की एक बारात गई, हमारे यहाँ सरपरस्त मोहतरम तशरीफ़ रखते हैं। आपके ब्लॉक की एक शादी में इंतहाई दीनदार, सफ़ेद दाढ़ी, चिल्ले लगा लगा के बुजुर्ग, अभी 5 दिन हो रहा, 7 दिन, 50 स्कॉर्पियो एक कतार में एक रंग की बेटी के घर पे इस तरह से धावा बोला कि अल्लाह समद लगा कि लगता है कि जो कि हाट की थाना पूरी की पूरी प्रशासन आ गई है, अब कुर्की करके चली जाएगी। कैसे होगा? कैसे होगा? मौलवी साहब नहीं बचते, हाफिज जी नहीं बचते, इमाम साहब नहीं बचते, और मुखिया जी तो कहते हैं कि जाना पड़ेगा। क्या करें? पंचायत का मसला है, क्या करें? वोट का मसला है, क्या करें? सियासत का मसला है, देखना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अल्लाह ने आपको मुखिया बनाया है तो ईमानदारी के साथ जो आपने लोगों ने अच्छाई की उम्मीद पे आपको जिताया है, तो कौम बुरा माने, आप समझ लीजिए कि जैसे छोटा बच्चा आग और फूल को देख करके आग के अंगारे की तरफ लपकता है, फूल की तरफ, सोने की तरफ
اور نہیں جاتا ہے. پبلک کو سمجھائیے کہ یہ آگ ہے, یہ خودکشی ہے, اس میں مت جاؤ, آپ تیار ہو جائیے, ہم تمہاری شادی کا بائیکاٹ کریں گے. نہیں جائیں گے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پنچایت کے مکھیا کو, سرپنچ کو, وارڈ کے ممبران کو جمعیت کی ٹیم کے ساتھ مل کر کے اور یہ اپنے گھر سے اس کو شروع کرنا چاہیے. کیسے کرنا ہے آپ کو جہیز کا خاتمہ؟ پورا الف با تا سا جیم سے سیریل وائز سیریل لکھا گیا ہے. اسی طریقے سے اصلاح معاشرہ کے ساتھ میں آپ چلے آئے, منظم مکاتب ہے, جمعیت اوپن اسکول ہے, ملت فنڈ ہے, سارا سسٹم لکھا ہوا ہے. آپ مطالعہ کریں, بہت ساری باتیں آپ کے یہاں ذہن میں آ چکی ہیں. آپ یہاں سے گھر سے تشریف لے جائیں گے. اور ساتھ میں 26 پنچایت میں سے 13 پنچایت کی تشکیل ہو چکی ہے. 13 پنچایت کی تشکیل کی ذمہ داری آپ حضرات نے لے لی ہے. آپ حضرات 1 مہینے کا وقت آپ کو دیا جاتا ہے. جنوری پرسوں سے شروع ہونے والا ہے. جنوری کے 31 جنوری تک کوشش کریں, آپ کوشش کریں کہ 31 جنوری 1 مہینے تک کے اندر آپ ان پنچایتوں کا انتخاب کرا لیں. آپ اپنے گھر پہ, اپنے مقام پہ کام شروع کریں, وارڈ کام شروع کریں. ہماری جب ضرورت ہو, محمد اطہر القاسمی کی رات کے 12 بجے آپ کو ضرورت ہو, قوم کے لیے, ملت کے لیے, سماج کے لیے آگ جس طرح لگتی ہے لوگ دوڑ جاتا ہے, میں آپ کے درمیان دوڑ کے آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہوں گا. زندہ ہوں تو زندگی کا ثبوت پیش کروں گا. یاد رکھیے, زندہ ہیں تو زندگی کا ثبوت پیش کیجئے. برائیوں کو قبول مت کیجئے, اچھائیوں کا ساتھ دیجئے. علماء, چور, چمارا ہے, اچکا ہے, سب کی انسانیت کے لیے راستے تلاش کرنے کے لیے جمعیت کی اپنی پنچایتوں میں بیٹھک کیجئے. لڑائی جھگڑے کو ختم کیجئے اور مقدمے بازی کو ختم کیجئے. تھانے اور کورٹ تک مت لے جائیے. مل بیٹھ کے پنچایت گھروں میں بیٹھ کے جمعیت کی ٹیم کی بیٹھک کر کے کام کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ اگلی دعوت آج ہم دے رہے ہیں. آپ لوگ 1 مہینے میں جب مزید 13 پنچایت کا انتخاب کر لیں گے تو پھر ایک مرتبہ ہم لوگ 26 پنچایتوں کا ایک ساتھ اجلاس رکھیں گے, اور اس بیچ میں کس نے کیا کام کیا وہ اپنی رودات لے کر کے انشاءاللہ یہاں تشریف لائیں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ ہم لوگ؟ سارے لوگ تیار ہیں نا؟ میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا کافی وقت میں نے لے لیا, ہماری جماعت نے لے لیا. بھائی قاری امتیاز احمد صاحب جو کہ بلاک کے صدر ہیں, اور بھائی کاشف نسیم صاحب جو کہ بلاک کے سیکریٹری ہیں. آپ بانکا ضلع کے اندر اسکول کے ٹیچر ہیں. ابھی چھٹی ملی تھی انہیں 1 ہفتے کی, لیکن یہ بندہ غضب کا بندہ ہے. 1 ہفتے 8 دن کی چھٹی ملی. اس چھٹی میں سینکڑوں کام تھے ماسٹر صاحب کے پاس, لیکن سارے کام کو آگے پیچھے کر کے جمعیت کے اس پروگرام کو منظم کرنے میں, ترتیب دینے میں وقت لگایا. اور یہاں مہمانان کرام دور سے آپ حضرات نے ٹھنڈک کے اندر اپنا وقت لگایا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے آپ زندہ رہیں, جاوید رہیں, سلامت رہیں, اپنے گھر پہ جمے رہیں, بنے رہیں. آپ سے اچھی کوئی قوم نہیں, جمعیت علماء ہند سے بڑی کوئی جماعت نہیں, آپ سے بہترین کسی کے سر پہ ٹوپی اور امامے نہیں. آپ کی داڑھی دنیا کے اندر سنت نبوی کی علمبرداری ہے. آپ اس کو زندہ رکھیں. آپ یہاں سے جائیں تو عزم لے کے جائیں کہ ہم ہر شخص جمعیت علماء ہند ہیں. آخری بات کیا کہا؟ ہر شخص جمعیت ہے, ہر شخص جمعیت ہے, ہر شخص جمعیت ہے. جمعیت کے لیے کام کرنا, عبادت سمجھ کر کے کام کرنا, نام و نمود کے لیے. مولانا شاہد عادل قاسمی صاحب آپ کے سامنے میں کہہ رہے تھے کہ ہمارا شور شرابہ ہنگامہ سب ہمیں برباد کرتا ہے. ایک سسٹم کے ساتھ, رابطے کے ساتھ, مل کے جل کے, ایک دوسرے کو اہمیت دے کے, اپنے بڑوں کی تعظیم, چھوٹوں پہ شفقت کے ساتھ ایک پروگرام کو, سسٹم کو, سب کچھ کو چلائیے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہم سب کی بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے گا. تمام مہمانان کرام جو یہاں آئے, میں سب کا استقبال بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور آپ حضرات یہاں آئے, ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 26 پنچایت کے انتخاب کے بعد 27ویں پنچایت جو اس میں چلا گیا نگر میں, 2700 پنچایت کا جب ہوگا تو انشاءاللہ العزیز ہم لوگ پھر ایک مرتبہ بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ نثار بھائی کو دوبارہ پھر موقع دیا جائے, اور انشاءاللہ اسی جگہ میں ہم لوگ بیٹھیں گے. بڑا اچھا لگا, یہ ایک بڑی اچھی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور برکت عطا فرمائے. مشورہ ہو جائے گا اور پھر ہم لوگ آئیں گے تو پھر ایک تحریک لے کر کے کھڑے ہوں گے. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں, جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. نگاہ مرد مومن سے, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب میں اپنے مہمان